میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں 2 جگہوں سے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 محمد رسول اللہ۔ یہ دونوں کو ملائیں تو ہمارا مکمل کلمہ اسلام بنتا ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ محمد رسول اللہ بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اور محمد رسول اللہ کا معنی صرف یہ نہیں کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، بلکہ اس کا معنی ہے کہ حضرت محمد اللہ کے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص حضرت محمد کو رسول مانے لیکن آخری رسول نہ مانے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے ایمان کے یہ بنیادی جز ہے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 محمد رسول اللہ۔ یہ بنیادی 2 جز کیوں ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات خالق اور ہم مخلوق ہیں۔ اللہ کی ذات مالک اور ہم مملوک ہیں۔ مخلوق کے ذمے خالق کی بات کو ماننا اور مملوک کے ذمے مالک کی بات کو ماننا فرض ہے۔ کسی شخص کی بات کو ماننے کے لیے 2 باتوں میں سے ایک ضروری ہے۔ نمبر 1 جس نے حکم دیا اس کی ذات کو دیکھیں یا اس کی بات کو سنیں، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ جسے ہم دنیا میں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی بات کو سن سکتے ہیں۔ تو ضروری ہے ہمیں ایسی ذات چاہیے جو اللہ کے اور ہمارے درمیان واسطہ ہو۔ اس ذات کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارے پیغمبر پاک نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے۔ ہم نے اللہ کی بات کو نہیں سنا، لیکن ہمارے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کو سنا ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ بھی ضروری ہے اور محمد رسول اللہ بھی ضروری ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کی عبادت کا مطلب ہے احکام خداوندی کو بجا لانا۔ اللہ رب العزت حکم تو دیتے ہیں، لیکن حکم پر عمل کر کے دینا یہ اللہ کا کام نہیں ہے۔ اللہ یہ تو فرمائیں کہ نماز پڑھو، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے اللہ رب العزت خود نماز پڑھ کے نہیں دکھائیں گے۔ اللہ کا حکم ہے کہ حج کرو، اللہ رب العزت خود حج کر کے نہیں دکھائیں گے۔ ایسی ذات چاہیے کہ جو نماز پڑھ کے دکھائے، ایسی ذات چاہیے کہ جو حج کر کے دکھائے۔ اس ذات کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے عبادت 2 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، جسے حکم خدا کہتے ہیں۔ نمبر 2 محمد رسول اللہ، جسے طریقہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کا تبلیغ کے ساتھ وقت لگا ہو تو بات جلدی سمجھے گا۔ اگر وقت نہیں لگا تو میں ترغیب دیتا ہوں کہ علماء اپنے کام میں لگے ہیں، قراء اپنے کام میں لگے ہیں، مؤذن مسجد کی اذان دے رہا ہے، یہ سارے دعوت کے شعبے ہیں۔ اور وہ لوگ جو مؤذن بھی نہیں، امام بھی نہیں، قاری صاحب بھی نہیں، مولانا صاحب بھی نہیں، ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، تاجر ہیں یا کسی اور کام میں لگے ہیں، ذمہ دار ہیں، مزدور ہیں، تو ان کو چاہیے کہ تبلیغ میں وقت لگائیں اور تبلیغ کے طرز پہ لگائیں۔ اس میں تبلیغ والے ایک جملہ کہتے ہیں، آپ کے گھر آئیں گے، دروازے پہ دستک دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمہ میں اللہ سے وعدہ کیا ہے تیرے حکموں کو مانیں گے اور تیرے نبی کے طریقوں پر چلیں گے۔ یہ تیرے حکموں کو مانیں گے، یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور تیرے نبی کے طریقے پر چلیں گے، یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا
کہ لا الہ الا اللہ بھی ایمان ہے اور محمد رسول اللہ بھی ایمان ہے۔ ایک تھوڑی سی بات اور سمجھیں، یہ میری ابتدائی بات ہے، اب سمجھیں گے تو آخر تک بیان کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ وقت کافی ہو گیا ہے، آپ نے بیانات بھی خوب سنے ہیں، اور آدمی کے دماغ کے کسی چیز کو اخذ اور کنٹرول کرنے کا ایک خاص لیمٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ دماغ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ میں بہت لمبی بات کروں گا تو آپ کے دماغ سنبھال نہیں پائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ میں تھوڑی بات کروں، مدلل کروں اور آپ کے دماغ میں بات بٹھاؤں، لیکن جو میں تھوڑی کروں گا وہ اتنی زیادہ بات کا خلاصہ ہوگا، آپ اس کو پھیلانا چاہیں تو 5 گھنٹے کا بیان بن جائے گا، لیکن میں اس کو سمیٹ دوں گا۔ عقیدے بہت بیان کروں گا، دلائل کی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ تھوڑے وقت میں ہم زیادہ کام کریں۔ ویسے بھی اس امت کی عمر تھوڑی ہے اور اس امت کا کام بہت ہے، اور جب وقت تھوڑا اور کام زیادہ ہو تو پھر وقت کو بڑی نظم اور ترتیب کے ساتھ چلانا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔